السلام علیکم خواتین و حضرات۔ آج ہم آپ کے لیے علامہ اقبال کی ایک غزل لے کر آئے ہیں جو کافی مشہور ہے، اور ہم سے کئی دوستوں نے فرمائش کی تھی کہ ہم اس کی معنی کر دیں۔ اس کا پہلا شعر ہے: خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ۔ اس میں خودی سے مراد ہے اپنے آپ کی پہچان۔ سر نہا کا مطلب ہے چھپا ہوا راز، اور تیغ فساں کا مطلب ہے تلوار کی دھار تیز کرنے والا آلہ۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر بیشتر چاقو یا چھریاں وغیرہ بھی جو تیز کرتے ہیں تو وہ ایک آلہ ہوتا ہے جو عموماً جس پہ ایک پتھر لگا ہوا ہوتا ہے، اور اس پتھر پر وہ تیزی سے گھومتا ہے، تو اس پہ کسی بھی چیز کو، لوہے کی چیز کو رکھتے ہیں تو اس کی ایک دھار بن جاتی ہے۔ علامہ اقبال اس شعر میں فرما رہے ہیں کہ میں اپنی ذات میں کا جو بھید ہے وہ کلمہ توحید یعنی لا الہ الا اللہ میں چھپا ہوا ہے، اور خودی کو اگر آپ تلوار کہہ لیں تو لا الہ الا اللہ اس تلوار کو تیز کرنے والی سان ہے، یا وہ پتھر ہے جس پر تلوار کو تیز کیا جاتا ہے۔ یعنی خالص توحید کے بغیر خودی کی تلوار کام نہیں کر سکتی۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو خودی صحیح معنوں میں، درست معنوں میں حاصل ہو، تو اس کے لیے آپ کو اللہ کو صرف ایک ماننا پڑے گا، کیونکہ یہ جو ایک ماننے والا پتھر ہے، جو سان ہے، اس پر ہی آپ کی خودی تیز ہو سکتی ہے، اور وہ صحیح معنوں میں خودی بن سکتی ہے۔ اس کا دوسرا شعر ہے: یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ براہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے لکھا ہے اس طرح، ایسے بھی کہتے ہیں۔ دور سے مراد وہ موجودہ وقت جس میں علامہ اقبال زندہ تھے، یا ہم خود زندہ ہیں، اور صنم کدا اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پر بہت سارے بت پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ یوں سمجھ لیجئے کہ صنم کدا سے مراد بت خانہ ہے۔ تو فرماتے وہ یہ ہیں کہ یہ دنیا ایک بت خانہ ہے، اور اس دور کے نمرود توحید کو چھوڑ کر بت پرستی کی طرف مائل ہو گئے ہیں۔ اب یہ جو انہوں نے فرمایا ہے کہ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بہت مشہور واقعہ ہے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ انہوں نے ایک بت خانے میں داخل ہو کر وہاں سارے بت توڑ دیے تھے، اور ایک بت چھوڑا تھا، اور اس کے کندھے پر وہ ڈنڈا یا جو بھی چیز ان کے پاس تھی وہ رکھ دی تھی۔ اور جب وہ بت خانے کے مالک وہاں پر آئے اور انہوں نے کہا کہ بت کس نے توڑے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ اس بت نے توڑے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ بت تو خود ہل جل نہیں سکتا، اس نے کیسے توڑ دیے؟ تو انہوں نے کہا کہ جو خود ہل جل نہیں سکتا تم اس کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ تم اس کی عبادت کرو جو عبادت کے قابل ہے، یعنی کہ اللہ کی عبادت کرو۔ تو یہ دنیا ایک بت خانہ ہے، انہوں نے کہا، اور اس دور کے نمرود توحید کو چھوڑ کر اس بت خانے میں آ گئے ہیں اور بتوں کی پرستی شروع کر دی ہے۔ تو بت پرستی کہتے ہیں کہ صرف پتھروں کے بتوں کو پوجنا نہیں ہے، بلکہ اپنے دل میں اللہ کے سوا، اللہ کے علاوہ کسی اور کا خوف رکھنا بھی بت پرستی ہی تصور کریں گے۔ تو علامہ اقبال ایک مرتبہ پھر حضرت ابراہیم کی ضرورت محسوس کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اس بت پرستی کو لا الہ الا اللہ کا نعرہ ہی ختم کر سکتا ہے، اور یہ نعرہ لگانے کے لیے ہمارے اس دور میں بھی ہمیں ایک ابراہیم کی تلاش ہے۔ ایک ابراہیم تو خیر نہیں آئیں گے، لیکن ابراہیم جیسے کوئی مرد حق اور سچی بات کہنے والے آدمی کی تلاش ہے کہ وہ آئے اور اس جہان کو جو بت کدہ بن گیا ہے اس کو آ کر توحید سے خالص کر دے۔ بہت اعلیٰ شعر ہے۔ اگلا شعر اس کا ہے: کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ۔ متاع کا مطلب ہوتا ہے دولت، وہ کوئی قیمتی چیز جو آپ کے پاس موجود ہو۔
اور اس میں دوسرا لفظ ہے سود و زیاں. سود کا مطلب ہوتا ہے فائدہ اور زیاں کا مطلب ہوتا ہے نقصان. تو علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ مسلمانوں سے مخاطب ہیں کہ اے مسلمانوں، تم نے اپنا دل اس دنیا میں لگا لیا ہے اور تمہیں تو توحید کا علم بردار ہونا چاہیے تھا اور دنیا کی دولت کو قدموں کی ٹھوکر پہ رکھنا چاہیے تھا، لیکن تم نے وہ سودا کر لیا ہے جس میں صرف خسارہ ہے، زیاں ہے اور جو فریب ہے، دھوکہ ہے، اور تم نفع اور نقصان کے چکر میں پھنس گئے ہو. اس چکر سے باہر آؤ اور لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگاؤ، کیونکہ اس فریب اور دھوکے سے نکلنے کے لیے لا الہ الا اللہ ہی تمہارے کام آ سکتا ہے. اس کے علاوہ کچھ بھی تمہارے کام نہیں آئے گا. شعر ہے، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتانے وہم و گماں، لا الہ الا اللہ. اس میں کوئی مشکل لفظ ہے نہیں. پیوند کا مطلب بھی ہوتا ہے جڑا ہوا ہونا، وہ بھی رشتہ ہی آپ سمجھ لیجئے. بتان بت کی جمع ہے، اور وہم و گمان کا مطلب ہے کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے. تو علامہ اقبال فرماتے یہ ہیں کہ مسلمانوں سے مخاطب ہیں اس پوری غزل میں. تو کہتے ہیں کہ مسلمانوں، یہ جو دنیا کا مال ہے اور دولت ہے اور یہ جو رشتہ اور پیوند ہے، یعنی تمہارے عزیز اقارب ہیں، دوست ہیں، رشتہ دار ہیں، اور یہ جو دنیا کے تمہارے تعلقات ہیں، یہ سب ایک طرح کا وہم اور ایک طرح کا گمان ہے. ان کی اصلیت کوئی نہیں ہے، ان کی حقیقت کوئی نہیں ہے. مستقل حقیقت اگر ہے تو صرف لا الہ الا اللہ کی ہے. تو ان دوستیوں اور رشتوں کو توحید کے راستے میں زنجیر نہ بننے دینا. یعنی جب تم توحید کی بات، انصاف کی بات، حق کی بات کہنے پر آؤ تو تمہارے ذہن میں صرف ایک چیز ہونی چاہیے، اور وہ چیز ہے لا الہ الا اللہ. اور یہ جو باقی دنیا میں تمہارے رشتہ دار ہیں، یا تمہارے پاس دولت ہے، جائیداد ہے، نام ہے، کچھ بھی ہے، یہ سب بیکار ہے. اگر تمہارے کام آنے والی کوئی چیز ہے تو وہ صرف اور صرف لا الہ الا اللہ ہے. شعر ہے، خرد ہوئی ہے زمان و مکاں کی زناری، نہ ہے زماں نہ مکاں، لا الہ الا اللہ. خرد کا مطلب ہوتا ہے عقل، جبکہ زناری اصل میں اس سے مراد یہ ہے کہ برہمن جو ہیں وہ ایک مخصوص طریقے کا دھاگا ہوتا ہے جو اپنے کندھے سے ان کے پیٹ تک ہوتا ہے. تو ظاہر ہے کہ برہمن مسلمان نہیں ہوتے، تو ان کا وہ مخصوص دھاگے کی جو انہوں نے مثال دی ہے، اس کا مطلب ہے کافر ہو جانا. تو اقبال فرماتے ہیں کہ انسانی عقل نے تو زمین اور مکان، یعنی دنیا کے جتنے بھی لوازمات ہیں، ان کا زنار پہن رکھا ہے اور اسی کا پجاری ہو کر رہ گیا ہے. اس لیے ہم غیر اسلامی کام کرتے ہیں. حالانکہ اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ زمان اور یہ مکان، جیسے کہ اس سے پہلے والے شعر میں بیان ہو چکا ہے، سب عارضی ہیں اور ایک روز ان سب کو ختم ہو جانا ہے، فنا ہو جانا ہے. اس زمان کی کوئی اصل ہے نہ کوئی حقیقت ہے، اور اصل حیات تو آخرت کی ہے. لہذا اصل کی کامیابی صرف اور صرف کلمہ توحید یعنی لا الہ الا اللہ ہی میں ہے. بہت اعلیٰ شعر ہے. اگلا شعر ہے، یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں، لا الہ الا اللہ. اس میں کوئی بہت خاص مشکل الفاظ تو ہیں نہیں. تو فرماتے وہ یہ ہیں کہ نغمہ جو ہوتے ہیں وہ تو یوں تو موسم گل میں گائے جاتے ہیں، یعنی بہار کے موسم میں گائے جاتے ہیں، مگر جو توحید کا نغمہ ہے، یعنی جو لا الہ الا اللہ ہے، اس کے لیے موسموں کی کوئی قید نہیں ہے. جب آپ چاہیں اس کو گا سکتے ہیں. اور نغمہ بھی وہ نغمہ جو گلاب اور لالے کے موسم کا پابند نہیں، یعنی گلاب کے پھول بہار میں کھلتے ہیں اور لالا کا پھول بھی بہار میں کھلتا ہے، تو کہتے ہیں کہ اس کے لیے کسی موسم کی ضرورت نہیں ہے. بہار ہو یا خزاں، اس کے لیے سب ایک طرح سے ہیں. بہار سے مراد یہاں پر آپ خوشحالی لیجئے، جبکہ خزاں سے مراد پستی اور زوال یہ کہہ سکتے ہیں. یعنی مسلمان قوم پہ کوئی بھی موسم ہو، چاہے وہ عظمت کا موسم ہو، وہ
عظمت کا مقام حاصل کر چکے ہوں یا پستیوں میں گر چکے ہوں، دونوں صورتوں میں توحید اور اس کی دعوت اور لا الہ الا اللہ کا نعرہ، اس سے اپنے آپ کو خالی نہیں کرنا چاہیے کہ ہر دونوں صورتوں میں یہی سہارا ہے اور یہی علاج ہے۔ آخری شعر ہے: اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ اس میں جماعت سے تو مراد ظاہر ہے کہ مسلمان قوم ہی ہیں۔ اقبال کہہ رہے ہیں کہ اگرچہ قوم کے افراد نے اپنی آستینوں میں بت چھپا رکھے، یعنی توحید کے رستے کو چھوڑ کر وہ غیر توحیدی رستے یعنی غیر اللہ کی طرف مائل ہو گئے، اور دنیا کا جو فائدہ ہے، جو نفع ہے، اس کو بہت اہمیت دینے لگے ہیں۔ لیکن مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ لا الہ الا اللہ کی جو ضرب ہے، اس کی جو چوٹ ہے، اس سے تمام بتوں کو پاش پاش کر دوں۔ مجھ میں اللہ نے یہ صلاحیت رکھ دی ہے کہ قوم کے سامنے توحید کے نعرے لگا کر ان کو کامیابی کا راستہ بتا سکوں یا بتاتا رہوں۔ تو خواتین حضرات، یہ علامہ اقبال کی اس مشہور غزل کا مختصر سا مطلب تھا جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ امید ہے کہ اب جب آپ یہ سنیں گے یا اس کو پڑھیں گے تو یہ آپ کی سمجھ میں بہت آسانی کے ساتھ آ جایا کرے گا۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اب ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت۔ خدا حافظ۔